یہ عمل کر لیا، آج تک کسی دھوکہ دینے والے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا اور ہر کاروبار میں مجھے نفع ہوا۔ جس کی کفایت ہو جائے، مدد ہو جائے، جس کی حفاظت ہو جائے، اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نقصان ہو سکتا ہے، اسے مشکل آ سکتی ہے، الجھنیں اور ناکامیاں، پریشانیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، جس اللہ والے کو یا اللہ والی کو یہ صورتیں اگر نہیں آتی، ان میں چھوٹا سا عمل ہے برکت کے لیے، کفالت کے لیے، کفایت کے لیے حضرت صاحب آج بتائیں گے اس ویڈیو کلپ میں۔ تو دوستو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان کا دل سے شکریہ۔ تو دوستو میں پچھلی کافی ساری ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ رزق کے حوالے، دولت سے حوالے، کاروبار سے حوالے وظائف کیا کریں، وظائف لے کر آتا ہوں۔ کافی ساری ویڈیو میں نے حضرت صاحب کی لگائی ہوئی ہیں اپنے اس چینل پر۔ پچھلی ویڈیو میں نے کافی ساری ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا کہ دولت اور رزق کے لیے کون سا وظائف کرنا ہے۔ بے شمار وظائف، آزمودہ عمل میں نے اپلوڈ کیے ہیں اپنے چینل پر حضرت صاحب کی۔ تو آپ کو چاہیے جلدی سے وہ حضرت صاحب کی جو دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھی ہوئی، اگر دیکھی ہوئی ہیں تو وہ عمل کیا کریں۔ دوستو ایک نہ ایک عمل ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے بھی کاروبار میں، رزق میں اضافہ ہو۔ پاک دیتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ عمل آپ کیا کریں، گھر جب بھی جائیں سلام کریں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کریں، تو اللہ پاک آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب گھر میں جائیں اور سورہ اخلاص پڑھیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کیا کریں۔ خیر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے حضرت صاحب کا یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے خیر و برکت ہوگی، اور بہت خوبصورت عمل ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ حدیث ہے، حدیث سنائیں گے حضرت صاحب اس ویڈیو۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لائٹ سے۔ ثابت ہے، اور اس عمل کو آج کل ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں۔ بالکل بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں۔ ایک صحابی ایک روایت بتاتا ہوں، سفر میں تشریف لے گئے، میری طرف دیکھیے گا، سفر میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس سامان سفر بھی تھا، یعنی مال بھی تھا، چیزیں بھی تھیں، سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، پر پورے سفر میں میں سب سے زیادہ مشکلات میں رہا ہوں اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں پورے سفر۔ ایک صحابی تھا، حضرت صاحب بتا رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں سفر میں گیا ہوں، میرے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، تو کافی کچھ تھا، لیکن میں پریشانی میں، مشکلات میں رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں پورے سفر میں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ لینا، آئندہ جانا کامیاب ہو جائے گا۔ آقا کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، 6 بسم اللہ 5 سورتیں، 5 سورتیں 6 دفعہ بسم اللہ۔ ابھی میں نے لاہور سے کافرستان تک 1750 کلومیٹر کا سفر کیا اور برف کے اندر گاڑی چلی، کلاش، کافرستان، میں گھر سے چلا لاہور، گاڑی کا میٹر چیک کیا، جب گھر واپس آیا تو 1750 چند پوائنٹ اوپر کلومیٹر سفر کیا گاڑی پہ، پر ایسے رب نے قدم قدم پہ کریمی، حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، یہ لفظ پھر سنیے گا، حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، یہ لفظ پھر سنیے۔ اللہ کے حبیب کوئی اہم بات ہوتے 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے، حفاظت، کفایت، کفالت اور برکت۔ میں نے پورے سفر میں دیکھے 1750 کلومیٹر کا سفر کیا، برف پڑ رہی تھی اور برف پہ سلپ ہوتی ہیں گاڑیاں، اور کہاں کھائیوں میں جا کے گرتی ہیں، اور کہاں نظام اور کیسا، اور پانی کو انگلی ایسے تھوک پائے کہ تو فوراً جم جائے۔ دوستو حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ 6 دفعہ بسم اللہ اور 5 سورتاں، حضرت صاحب نے یہ عمل بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے بتائی کیا کیا۔ 6 بسم اللہ 5 سورتیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب میں سفر میں پھر گیا تو میں نے پھر یہ عمل کیا،
اور سب سے زیادہ آسانی میں رہا اور سب سے زیادہ پرسکون میں رہا اور سب سے زیادہ ریلیکس میں رہا۔ اچھا، میں یہ روایات پڑھ رہا تھا، میری عادت ہے میں ایسے اعمال اکٹھے کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، کتابوں سے جمع کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک جگہ مجھے ایک روایت، اس کی روایت میں ایک اور تحفہ ایک محدث کا ملا، میں بڑا خوش ہو گیا، اور وہ سہولت پیکج میں آپ کو بھی دیتا ہوں۔ میں بڑا خوش ہو گیا۔ فرمایا میں گھر سے، محدث کہتے ہیں، لکھا ہے محدث نے اپنا تجربہ، اس عمل پہ ایک محدث نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا منڈی کے لیے تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں زندگی کے سفر پہ جا رہا ہوں، اور میں یہ عمل کر لیا۔ آج تک کسی دھوکہ دینے والے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اور ہر کاروبار میں مجھے نفع ہوا۔ سبحان اللہ، کاروبار میں نفع ہوگا اور کوئی کفایت ہو جائے، جس کی کفالت ہو جائے، جس کی مدد ہو جائے، جس کی حفاظت ہو جائے، اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ اسے مشکل آ سکتی ہے؟ الجھنیں اور ناکامیاں، پریشانیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 بسم اللہ، بسم اللہ پڑھیں، پھر قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ اذا جاء نصر اللہ پوری پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ قل هو اللہ پڑھیں، تبت یدا چھوڑ دینی ہے، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں، پھر آخر میں بسم اللہ پڑھ لیں۔ یہ 6 بسم اللہ اور 5 سورتیں ہو گئیں۔ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک پیکج دیتا ہوں، اور انہوں نے ایک پیکج بھی بتایا، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے وہ شخص نے یہ عمل کیا اور کہہ رہا ہے کہ کاروبار میں بھی نفع اور کسی نے مجھے دھوکہ بھی نہیں دیا، اور بڑا خوبصورت عمل حضرت صاحب نے بتایا کہ اور میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، جس اللہ والے کو یا اللہ والی کو یہ صورتیں اگر نہیں آتی، ان میں سے کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی، یہ صورتیں اگر نہیں آتی، یہ نہیں آتی تو یہ ضرور یاد کر لیں۔ بہت عجب زندگی بہاروں میں آ جاتی ہے، سکون میں، ٹھنڈک میں، غربت ہے تو سکون، مال ہے تو سکون، بنگلہ ہے تو سکون، ارے جھونپڑی ہے تو سکون زندگی میں ہے، اور غیب سے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، الجھنیں مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ 5 سورتیں زندگی میں لطف بھر دیں، چین اور سکون بھر دیں، اعمال نبوی کی طرف زندگی کے قدم اٹھنا شروع ہو جائیں، اور زندگی میں خیروں اور برکتوں کے دروازے متوجہ ہو جائیں۔ گھر سے نکلے سفر کے لیے، گھر سے نکلے منڈی کے لیے، بازار کے لیے، گھر سے نکلے اپنی زندگی کے سفر کے رواں دواں ہونے کے لیے، بس گھر سے نکلتے ہی یہ پڑھ لیا 6 بسم اللہ 5 سورتیں، اور مدد آ گئی، بس آ گئی، وعدے پورے ہو گئے۔ اور اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں، اس میں چاروں کل ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، بہت فائدہ، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، فلق اور ناس ہے، اور چارے کل جادو کا آخری علاج، جنات کا آخری علاج، بیماریوں کا آخری علاج، اور نظر بد کا آخری علاج۔ دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے بہت خوبصورت عمل بتایا، حفاظت کا، کفالت کا، کفایت کا، برکت کا، کاروبار میں نفع کا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے حدیث بتائی، راوی ہیں جو حدیث بتائی، صحابہ کرام تھے، صحابی تھے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ سفر میں گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سب کچھ تھا، مال، دولت، رزق، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن پریشانی مشکلات میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے ہی بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر میں جاؤ تو یہ پڑھا کریں 6 بسم اللہ اور 5 سورتیں، جس طرح حضرت صاحب نے بتایا۔ پہلے بسم اللہ پڑھیں، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ، سورہ فلق، پھر بسم اللہ، سورہ ناس، اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو یہ ہوگی آپ کی 6 بسم اللہ اور 5 سورتیں۔ غیبی مدد ہوگی، اللہ پاک رزق، کاروبار میں اضافہ دے گا، دولت میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی مشکلات سے دور ہو جائے گی۔ پھر وہ سابق بتا رہے تھے کہ جب میں گیا سفر میں دوبارہ تو مجھ سے زیادہ کوئی آسان، مجھ سے زیادہ کوئی یعنی کہ سکون میں کوئی نہیں تھا، پرسکون تھا میں جب گیا، کوئی مشکل پریشانی نہیں، جس طرح جیسا بتا رہے ہیں ویڈیو میں۔
تو دوستو حضرت صاحب نے اپنا ایک پیکج بھی بتایا, وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پیکج ہے, یہ لے لے. انہوں نے ایک بندے کا واقعہ بھی بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں یہ پڑھا تو مجھے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں ملا اور میرے کاروبار میں نفع ہوا, اضافہ ہوا. یہ خوبصورت عمل ہے, بہت پیارا عمل ہے, چاروں کل ہے اس میں, اور جادو, جنات, بیماری, دکھ درد سے یہ نجات ہے. سمجھیں, اگر آپ پڑھیں تو حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ چاروں کل برکت ہے اور یہ حفاظت ہے یہ جادو جنات سے, جس طرح حضرت صاحب بتا رہے ہیں ویڈیو کے اندر. آپ غور سے سن لیں, اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سن لیں. دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. جو میرے سبسکرائبر ہیں, ویورز ہیں, ان کا دل سے شکریہ. دوستوں آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.